کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ، عباس کے بازو یا بابا کا سینہ، عباس کے بازو یا بابا کا سینہ، کانوں سے چھنے گوہر اور آگ تھی دامن میں، گھبرائی ہوئی بچی یہ کہتی رہی رنگ میں، ہے کوئی جو مجھ کو پہنچا دے مدینہ، کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ، کہتی تھی کہ اصغر کو لے آؤ میرے بابا، سونا نظر آتا ہے بھائی کا میرے جھولا، اصغر کے بغیر اب مجھے کو نہیں جینا، کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ، عباس کے بازو یا بابا کا سینہ، زد پر ہے مظالم کی یہ پھول سی معصومہ، مقتل سے کہاں جائے شبیر کی مظلومہ، وہ دروں کا کھانا وہ اشکوں کا پینا، کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ، عباس کے بازو یا بابا کا سینہ، مشکل میں گھری ہائے اولاد نبی کیسی، اس دشت مصیبت میں ہے تشنا لبی کیسی، آیا نہیں اب تک سقائے سکینہ، کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ، عباس کے بازو یا بابا کا سینہ، کہتی تھی سنگارے ہیں بھائی جو میرے پیاسے، جب تک نہیں لوٹیں گے امو میرے دریا سے، مجھے کو اے پھوپھی جان پانی نہیں پینا، کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ، عباس کے بازو یا بابا کا سینہ، یہ شام کے زنداں میں دیواروں کو تکتی ہے، کیا سوچے کہ یہ جانے دن رات سے سکتی ہے، بچھڑی ہے چچا سے جب سے یہ حسینہ، کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ، عباس کے بازو یا بابا کا سینہ،
بل محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعرہ حیدری یا علی. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلی اہل بیتہ الاطیبین الانجمین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. لا سیما الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین واللعنة الدائمة الباقیة على اعدائهم اجمعین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من الحسین. صلوات. اذان محترم، محرم الحرام اور صفر المظفر کے بعد ربیع الاول کا یہ پہلا ہفتہ جو ایام عزا کے لیے آخری ہفتہ قرار پاتا ہے، اس ہفتے میں ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں اور انہی ذمہ داریوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور ہمیں ان ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے اپنی زندگی کے بقیہ ایام جو اس ہفتے کے بعد سے شروع ہونے والے ہیں ان کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہے. اور اس سوا 2 مہینے میں فرش عزا پر بیٹھنے کی بنا پر جن باتوں کو ہم نے سیکھا، سمجھا اور درک کیا ہے، ان چیزوں کے مطابق ہمیں سال کے بقیہ دنوں میں اپنا یہ زندگی کا ہر لمحہ گزارنا ہے. ہمارے لیے بڑی اہمیت ہے کہ ہم ان عزاداری کے دنوں کی بنا پر سیکھے گئے دروس کو اپنے سینے سے کچھ اس طرح سے لگا کر رکھیں کہ پھر ہم ان دروس کو کبھی فراموش نہ کریں. اس محرم میں اور زندگی کے آنے والے ہر محرم میں ہم نے جن باتوں کو سیکھا ہے ان میں ایک بڑا اہم درس ہے، اور وہ درس یہ ہے کہ ہمیں اس عزاداری کو بچا کر رکھنا ہے. میں پہلے ہی واضح کر دوں کہ عزاداری کو بچانے سے مراد وہ عزاداری جو امام حسین کی ہے
اسے بچانے کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، وہ عزاداری کو بچانا ہمارا کام نہیں ہے، اس عزاداری کی حفاظت کرنا ہمارا کام نہیں ہے، اس عزاداری کو سنبھال کر رکھنا یہ ہماری ذمہ داری نہیں قرار دی گئی ہے۔ اس عزاداری کو اللہ بچاتا ہے، اس عزاداری کے لیے ملائکہ موجود ہیں، اس عزاداری کے لیے جناب سیدہ کی دعا موجود ہے، ہمیں اسے نہیں بچانا ہے۔ لیکن پھر میں کس عزاداری کو بچانے کی بات کر رہا ہوں؟ میں اس عزاداری کو بچانے کے لیے کہہ رہا ہوں جو عزاداری اللہ نے ہمارے دلوں میں قرار دی ہے، جو اس بڑی عزاداری کا ایک حصہ ہے۔ یعنی ہمیں اپنے حصے کی عزاداری کو سنبھال کر رکھنا ہے اور اسے آئندہ آنے والی نسلوں کے حوالے کرنا ہے۔ یہ دونوں باتیں بڑی ضروری ہیں۔ کوئی ایسا کام جس کی بنا پر ہمارے دلوں میں پائی جانے والی اس عزاداری پر اثر پڑے وہ کام نہیں کرنا ہے، اور کوئی ایسا کام جس کی بنا پر یہ عزاداری ہماری نسلوں تک نہ پہنچ پائے اس کے لیے بھی ہمیں توجہ دینی ہے۔ وہ کام کہ جن کاموں کی بنا پر ہمارے دلوں کی عزاداری کم ہوتی ہے، ان کاموں میں سے ایک بڑی خاص چیز ہے وہ ہماری زندگی میں پائے جانے والے گناہ ہیں۔ عزاداری گناہ کے ساتھ جمع نہیں ہوتی۔ کوئی بھی قیمتی چیز انسان کے پاس ہو، وہ اگر گندی ہو جائے تو پھر اس کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ آپ ایک سفید رنگ کا کرتا لیں، اس سفید رنگ کے کرتے کو پہن کے آپ جہاں بھی جائیں گے آپ کوشش کریں گے کہ یہ سفید رنگ کا کرتا ہر طرح کی گندگی سے محفوظ رہے۔ لیکن اگر یہ کرتا اتنا گندا ہوتا گیا کہ اب یہ دھیرے دھیرے سفید رنگ ہی بدل گیا تو نہیں کہا جائے گا کہ یہ سفید کرتا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ عزاداری کو اللہ رب العزت نے بالکل پاک و صاف ہمارے حوالے کیا ہے۔ اس عزاداری پر گناہوں کی بنا پر دھبے نہیں پڑنے چاہیے۔ کوئی چھوٹا سا بھی گناہ اس عزاداری کے لیے نقصان دہ ہو اسے ہمیں اختیار نہیں کرنا ہے۔ ہم بازار میں گئے، اگر ہم نے مال خریدا اور لوگوں کی نگاہ میں ہم عزادار امام حسین ہیں، لوگ یہ جانتے ہیں کہ یہ ماتم کرنے والی قوم ہے، لوگ یہ جانتے ہیں کہ امام حسین سے عشق رکھنے والی قوم ہے، اور ہم نے خدا نخواستہ اس بازار میں چیٹنگ شروع کر دی، کس کا نقصان ہوا؟ یہی تو کہا جائے گا کہ 2.25 مہینے عزاداری بھی کرتا ہے، بازار میں چیٹنگ بھی کرتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ نقصان عزاداری کا ہوا۔ ہماری زندگی کا ایک ایک عمل ایسا ہونا چاہیے کہ جس کی بنا پر ہر دیکھنے والا کہے کہ اس انسان کو اس عزاداری نے فرشتہ بنا دیا ہے۔ ہمیں اوپر کی طرف جانا ہے، نیچے کی طرف نہیں آنا ہے۔ خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ ہمیں لوگ برے ناموں سے جاننے لگ جائیں، بلکہ ہماری جو شناخت ہو، ہماری جو پہچان ہو، ہمیں جو لوگ سمجھیں وہ اس عزاداری کے عنوان سے سمجھیں۔ یہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ میں چھوٹی چھوٹی کچھ مثالیں دے کے اپنی بات کو آپ کے ذہنوں تک پہنچانا چاہوں گا۔ ہمارا ایک ایک عمل ایسا ہونا چاہیے کہ جسے دیکھ کر عزاداری کی اہمیت لوگوں کے دلوں میں بیٹھ جائے۔ میں کیوں یہ بار بار کہتا ہوں اور ہر سال کہتا ہوں کہ امام حسین کے عزادار کے چہرے کو دیکھ کر یہ لگنا چاہیے کہ یہ امام حسین کا چاہنے والا ہے۔ کیوں یہ کہتا ہوں؟ میں اسی لیے کہتا ہوں کہ یہ داڑھی اگر اسلام کے اصولوں میں، قانونوں میں ایک قانون ہے تو پھر یہ قانون ایک عزادار کے لیے تو اور زیادہ ضروری ہونا چاہیے۔ اگر پردہ اسلام کے قانونوں میں سے قانون ہے تو ایک عزادار کے لیے تو اور زیادہ ضروری ہو جاتا ہے۔ اگر
نامحرم کا دیکھنا حرام ہے تو عزادار کے لیے تو اور زیادہ برا ہے کسی نامحرم کی طرف دیکھ لینا۔ اگر میوزک کا سننا حرام ہے تو پھر ایک عزادار کے لیے تو اور زیادہ حرام ہے اس میوزک کا سننا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بقیہ میں اور عزادار میں فرق ہے۔ بقیہ کے اس کان میں یا حسین کی آواز گئی ہے، تو جس راستے سے امام حسین کے نام کو ہم اپنے کانوں کے ذریعے لے کر گئے ہیں، اس ذریعے میں کہیں بھی گناہ کا تصور غلط آواز کی شکل میں نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم نے اپنی زبان سے یا حسین کہا ہے تو پھر اس زبان پر گالی ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ نہیں ہونی۔ اس لیے کہ یا یہ نام نہ لیا ہوتا یا حسین نہ کہا ہوتا یا پھر یہ لفظ نہ استعمال کیجئے، دونوں تو جمع نہیں ہو سکتے نا۔ ایک ہی جگہ نور اور ظلمت دونوں نہیں آ سکتے۔ اور اگر جہاں بھی آپ ابھی اسی کمرے میں آپ نے لائٹس کو آن کر دیا، ظلمت بھاگ گئی، اب اندھیرا غائب، اب یہ نہیں ہو سکتا کہ نور ہے تو ظلمت بھی ہے، نہیں ہو سکتا۔ اور اگر اندھیرا ہے تو اس کے معنی ہے کہ ابھی آپ نے لائٹ جلائی نہیں ہے۔ تو اگر زبان پر 2.25 مہینے کے بعد گالی آ رہی ہے تو اس کے معنی ہے کہ یا حسین کا نور ابھی آپ تک پہنچا ہی نہیں ہے۔ ہمیں احتیاط کرنی ہے۔ ہمارے یہ ہاتھ اگر یا حسین کا ماتم کر چکے ہیں تو پھر ان ہاتھوں کے ذریعے سے ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہمارے یہ پیر اسی قدموں کے ذریعے سے ہمیں امام حسین کی فرش عزا تک لے کر گئے ہیں تو پھر یہ گناہ کی طرف پیر لے کر نہ جائیں یہ سوچ کر کہ چلو اب تو 2.25 مہینے کے بعد 9 تاریخ آ گئی ہے، اب تو سب جائز ہو گیا۔ نہیں، جن چیزوں کو ہم نے 2.25 مہینے عزا کی بنا پر اپنے لیے منع کیا تھا وہ چیزیں جائز ہو گئی ہیں، نہیں یہ کہ گناہ جائز ہو گیا۔ دونوں میں بہت فرق ہے۔ ہم نے مثال کے طور کے اوپر 2.25 مہینے عزاداری کی بنا پر مبارکباد دینا کسی کو صحیح نہیں سمجھا، اب نمی آ گئی مبارکباد دیں گے۔ 2.25 مہینے ہم نے لال کپڑے نہیں پہنے، اب نمی آ گئی ہے لال کپڑا پہنیں گے۔ 2.25 مہینے ہم ہنس کے کھلکھلا کے خوش ہو کے کہیں نہیں گئے، نمی آ گئی ہے تو اب ہنسیں گے، خوش ہوں گے، کھلکھلائیں گے۔ توجہ دے رہے ہیں؟ تو جن کاموں کو ہم نے 2.25 مہینے عزاداری کی بنا پر نہیں کیا تھا انہیں نہیں کریں گے، لیکن جن کاموں کو عزاداری ہو نہ ہو اسلام نے حرام قرار دیا ہے وہ تو اس عزاداری کے دنوں سے پہلے بھی حرام، عزاداری کے دنوں میں بھی حرام، نوی کے دن بھی حرام۔ اب کوئی یہ کہے کہ میں نے 2.25 مہینے امام حسین کے لیے داڑھی رکھ لی تھی، نوی کو ہم داڑھی مڑائیں گے، نہیں مڑا سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اب گناہوں سے محرم سے پہلے جو گناہ ہو گئے الگ بات ہے، لیکن اب محرم کے بعد گناہ کرنا بالکل جناب حر وہ حساب نہیں ہوتا کہ جناب حر نے امام حسین کے پاس آنے سے پہلے کیا کیا، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ امام حسین کے پاس آنے کے بعد کیا کیا ہے۔ توجہ دے رہے ہیں؟ تو اب آپ یہ نہ کہیے کہ میں محرم سے پہلے یہ گناہ کرتا تھا، ٹھیک ہے وہ تو محرم سے پہلے ہو گیا، لیکن اب جب محرم میں 2.25 مہینے امام حسین کے پاس آ گئے تو اب یہ حساب ہوگا کہ 2.25 مہینے کے بعد آپ نے کیا کیا۔ اب آپ نے چیٹنگ تو نہیں کی، اب آپ نے داڑھی تو نہیں مڈائی، اب آپ نے پردہ تو نہیں اتارا، اب آپ نے اپنے گھر میں ظلم تو نہیں کیا، اب آپ نے پڑوسی کا حق تو نہیں لیا، اب آپ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ظلم تو نہیں کیا، اب آپ نے کہیں نمازیں تو نہیں چھوڑیں، اب آپ نے کہیں ایسا تو نہیں عبادتوں کو ترک کیا، یہ سوال ہوگا۔ لہٰذا امام حسین کی عزاداری کا سب سے اہم پیغام یہی ہے کہ اس عزاداری کو گناہوں سے بچانا ہے تاکہ نور رہے، ظلمت کی بنا پہ نور ہٹ نہ جائے۔ توجہ دے رہے ہیں آپ؟ لہٰذا ہماری ذمہ داری ہے اگر ہمارے دلوں میں نور محبت امام حسین آیا ہے
تو اب گناہوں کے ذریعے سے اسے مٹھنے نہ دیجئے۔ نہ جانے ہمارے واقعوں میں ایک تصور ہے کہ 2.25 مہینے جن کاموں کو نہیں کیا وہ نویں میں ضرور کر لیں گے۔ نہیں، یہ نہیں کرنا ہے۔ نویں چوتھے امام کی خوشی کا دن ہے، تو وہی کام کیجئے جو چوتھے امام نے کیا ہے۔ وہ خوش ہوئے، ہم خوش ہوں گے۔ اچھے کھانے بنے، ہم اچھے کھانے بنائیں گے۔ لباس سوگ اتارا، ہم لباس سوگ اتار دیں گے۔ لیکن آپ دکھا دیجئے کہ اس زمانے میں جب اسی عمر ابن سعد کے قتل کی خبر ملی ہے تو کہیں ایک چھوٹے سے بھی بچے نے آپ دکھا دیجئے کہ جو خاندان اہل بیت کا ہو، جس نے کوئی ایسی بات بھی کہی ہو جو اسلام کے خلاف ہو۔ تو اب ہمیں احتیاط کرنی ہے، ہمیں وہی بات کہنی ہے، وہی بات کرنی ہے، وہی کام کرنا ہے جو اہل بیت اطہار نے انجام دیا ہے۔ یہ ہو گیا عزاداری کی حفاظت۔ توجہ فرمائی آپ نے، گناہ نہیں کرنا ہے۔ لیکن ایک دوسری ذمہ داری جس کو میں نے شروع میں کہا، وہ دوسری ذمہ داری کیا ہے؟ ایک عزاداری کو بچانا، جو عزاداری ہمارے دل میں ہے اس کی بات میں کر رہا ہوں۔ وہ عزاداری جو اللہ نے دنیا میں رکھی ہے، اس کے تو محافظ خود اللہ اور ملائکہ اور سارے اہل بیت موجود ہیں، اس کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ دوسری ذمہ داری کیا میں نے عرض کی تھی؟ حفاظت کے ساتھ اپنی نسلوں کے حوالے کرنا، یہ زیادہ بڑی ذمہ داری ہے۔ اور اس کے سلسلے میں آپ کی پوری توجہ چاہوں گا۔ بڑا سخت مرحلہ ہے، لیکن مجھے کہنے دیجئے، اس لیے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن چیزوں پر اگر ہم نے آج توجہ نہ دی تو آپ یقین جانیں دشمن اپنی سازشوں میں کامیاب ہو جائے گا۔ سخت ہے لیکن حقیقت ہے، مشکل ہے لیکن ضروری ہے بیان کرنا۔ سنیں گے آپ؟ ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ ہمارے وطن کے مرزا صاحب نے یہ سوچا کہ اس بات کے بیان کر دینے کے بعد تو نعرہ ہوگا نہیں، لہٰذا پہلے ہی نعرہ لگوا دیا۔ ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ۔ اس عزاداری کو حفاظت کے ساتھ ہمیں اگلی نسلوں کے حوالے کرنا ہے، اور اسی لیے میں تاکیداً کہتا ہوں کہ اپنی آئندہ نسلوں کو فرش ازا پر لے کر آئیے۔ یہ ایک ذمہ داری ہم فرش ازا پہ لانے، اچھا ٹھیک ہے ابھی اس سال تو لاک ڈاؤن کے مسائل تھے، گزشتہ سال بھی تھے، لیکن پہلے بھی ہم ساری جگہ اپنے بچوں کو لے جاتے ہیں تو فرش ازا پہ ضرور لے کر آئیں، اور کم از کم ان دنوں میں یہ جو آخری ہفتہ ہے ضرور انہیں فرش ازا پہ لے کے جائیے، اس لیے کہ ہم بڑے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اگلے سال کی عزاداری سے پہلے دنیا سے آنکھیں بند کر لیں۔ تو ان بچوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ فرش ازا پہ کیسے بیٹھنا ہے، انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ فرش ازا کی کیا عظمت ہے۔ یہ ایک دوسری ذمہ داری سنیں گے آپ۔ دیکھیں، ایک حقیقت ہے کہ جو آج دشمن پوری سازش کر رہا ہے، یہاں سے پوری توجہ دیجیے گا، دشمن یہ سازش کر رہا ہے کہ انہیں عزاداری سے دور کر دیا جائے۔ میں آپ سے کہوں گا ماتم نہ کیجئے، آپ میرا گریبان پکڑ لیں گے، ہے یا نہیں؟ کسی بھی انسان میں ہمت نہیں ہے کہ ان شیعوں سے کہہ سکے کہ تم ماتم نہ کرو، عزاداری نہ کرو، فرش ازا نہ بچھاؤ، گریہ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ تو اب انہوں نے دوسرا طریقہ اختیار کیا۔ کیا کیا؟ انہوں نے یہ کام کیا کہ ہم انہیں تو نہیں روک سکتے، ہم انہیں تو نہیں روک سکتے، ہم انہیں تو نہیں روک سکتے، لیکن ان کی اگلی نسلوں کو تو روک سکتے ہیں۔ کیسے روکا جائے؟ آئندہ نسل اور اس انسان کے بیچ میں ایک اور ذات ہے کہ جو آنے والی ہے، متوجہ ہو رہے ہیں؟ ایک انسان ہے، مثلا زید نام ہے، زید کی اولاد بعد میں آئے گی۔ کب آئے گی؟ جب زید کی شادی ہوگی تبھی تو آئے گی نا۔ اگر کچھ ایسا کیا جائے کہ زید کی شادی کسی ایسے گھرانے میں ہو جائے
جہاں امام حسین کی محبت نہیں پائی جاتی تو اب کیا ہوگا؟ زید پکا عزادار، لیکن زید کی اولاد، زید کے بچے وہ زید کے پیچھے تھوڑی نہیں چلیں گے۔ زید تو اپنے گھر میں 6-8 گھنٹہ رہتا ہے، بقیہ 18 گھنٹے کون اس بچے کے ساتھ رہتا ہے؟ اس کی ماں رہتی ہے۔ اب اگر زید کے بچوں کو عزاداری کے فرض سے دور کرنا ہے تو کیا کیا جائے؟ زید کو تو نہیں روک پائے، زید کے بچوں کو عزاداری سے دور کرنے کے لیے اب وہ پوری پلاننگ کے ساتھ ایسی خاتون بھیجی جا رہی ہیں کہ جو اپنے مذہب و مسلک کے ساتھ آئیں گی، ہمارے جوان کے گھر میں رہیں گی، ہمارا جوان جو شیعہ پکا مومن متدین حسینی عزادار ہے اس کے گھر میں رہ کر اس کا کھانا پینا سب کچھ استعمال ہوگا، اور اس کی نسلوں کو امام حسین سے دور کر کے وہ چلی جائیں گی۔ توجہ فرما، اور یہ دونوں طرف سے ہو رہا ہے۔ میں نے جو مثال دی ہے اس میں مثال لڑکوں کی دی ہے، زیادہ سخت مسئلہ تو اور ہو جاتا ہے جب ہماری قوم کی امانت، یہ ہماری بچیاں، یہ ہماری بیٹیاں جو ہماری عزت ہیں، جو ہماری آبرو ہیں، جو ہمارا سب سے بڑا سرمایہ ہیں، ان بچیوں کو خدا نخواستہ غیر بہلا کر، بے وقوف بنا کر لے کے چلے جائیں، 6 8 7 مہینے رکھیں، یا مثلاً سال 2 سال یا 4 سال 6 سال رکھیں، اور پھر اس کے بعد ان پہ پریشر بنانا شروع کر دیا جائے۔ شروع میں تو محبت کی باتیں ہوتی تھیں، پھر بعد میں زور پکڑنا شروع ہو گیا، نہیں تم یہ کام نہیں کر سکتی ہو، نہیں تم جناب زہرا کا نام نہیں لے سکتی ہو، نہیں تم امام حسین کا نام نہیں لے سکتی ہو، اور پھر دھیرے دھیرے اپنی مذہب کی باتیں اس کے دماغ میں بٹھائی جائیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ابھی تو جو ہم مثال دے رہے تھے کہ نسل کو امام حسین سے دور کیا جا رہا ہے، اب جو دوسری مثال دی ہے اس میں خود ہماری بچیوں کو دین سے دور کر رہی ہیں۔ ہمیں پوری توجہ دینی ہے، اس عزاداری کو اگلی نسلوں کے حوالے کرنا ہے تو آپ دوستی رکھیے، ساتھ رہیے، اٹھیے بیٹھیے سب کچھ، لیکن شادی اسی سے کیجئے کہ جو خاندانی شیعہ ہو، سوا یہ کہ واقعاً وہ اس مذہب و مسلک میں آ گئی ہو تو الگ بات ہے، لیکن کوئی بھروسہ تو نہیں ہے، ہمیں تو نہیں پتا ہے کہ وہ کس ایجنڈے کے ساتھ، کس پلان کے ساتھ، کس پروگرام کے ساتھ، کس ارادے کے ساتھ ادھر آئے، ہمیں تو نہیں پتا ہے، ہم تو کسی کا دل نہیں جانتے ہیں۔ اور یہ جملہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، میں محسوس کر رہا ہوں، میرے پاس خبریں آ رہی ہیں، پتہ چل رہا ہے کہ ہماری بچیوں کو کس طرح سے ستایا جا رہا ہے۔ ہم شروع میں بے توجہ ہو جاتے ہیں، ہماری بچی جا رہی ہے، نہیں ہم توجہ نہیں دے پاتے، لیکن بعد میں جب یہی بچی پریشان ہوتی ہے تو آپ یقین جانیں پھر نہ اس کا کوئی علاج ہے، نہ اس کی کوئی دعا ہے، نہ اس کا کوئی ورد ہے، نہ اس کی کوئی نماز۔ ہاتھ سے تیر نکل گیا تو نکل گیا۔ جب تک یہ عزت ہمارے گھر کے اندر ہے تب تک ہمارا اختیار ہے، لیکن جب ہمارے ہاتھ سے نکل گیا یہ عزت کا مسئلہ پھر سنبھال نہیں پائیں گے ہم۔ ہمیں اپنی بچیوں کا خیال کرنا ہے، اپنی ان بچیوں کو سمجھانا ہے، اور میں اسی لیے ممبر سے یہ بات ہمیشہ کہتا ہوں، ہر سال کہتا ہوں، ہر جگہ کہتا ہوں کہ شاید ہم اپنے گھروں میں نہ کہہ پاتے ہوں، لیکن کم از کم ان مجلسوں کے ذریعے سے ہماری ان قوم کی عزت دار خواتین تک آواز پہنچے تو انہیں پتہ تو چلے۔ میں کالج کے پڑھنے کا مخالف نہیں ہوں، میں بچیوں کی تعلیم کا مخالف نہیں ہوں، لیکن ایسی تعلیم، ایسی نالج، ایسی کالج کہ جو ہماری بچیوں کو امام حسین کی عزاداری سے دور کر دے، اس سے ہمیں خود کو دور کرنا ہے۔ احتیاط کی ضرورت ہے۔ وہ ایجنڈے کے ساتھ آ رہے ہیں اور ہم بغیر پروگرامنگ کے، بغیر کچھ سوچے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اس سلسلے میں سب کو مل کر کام کرنا ہے۔ پھر میں کہہ رہا ہوں، صرف یہ ذمہ داری ماں باپ کی نہیں ہے، بغل میں رہنے والے مومن کی بھی یہ ذمہ داری ہے، محلے کے رہنے والے مومنین کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنی قوم کی بچیوں کو اگر غلط طرف جاتے ہوئے دیکھیں
تو ماں باپ کو متوجہ کرائیں، ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ہم یہ کہیں کہ اپنے دامن کو نہیں بچا، مجھ سے کیا مطلب، میری بیٹی نہیں ہے، نہیں، وہ میری بیٹی نہیں ہے، لیکن امام حسین کی عزاداری کی امانت ہے، لہٰذا وہ اس کا رشتہ مجھ سے ہے، میں خود کو اس سے جدا نہیں کر سکتا، لہٰذا ہم سب کو مل کر اس پر کام کرنا ہے، سب کو توجہ دلانی ہے، خاص طور سے ماں باپ کو۔ اگر خدا نخواستہ بچی اس طرح سے ذرا بھی اس کے قدم ذرا بھی کسی اور طرف بڑھ رہے ہوں، ہمیں فوراً روکنا ہے، فوراً سمجھانا ہے، بات کرنی ہے، علماء کے پاس لے کے جائیے، بزرگان کے پاس بٹھائیے۔ ہم لوگ تو جب ایسا کوئی مسئلہ آ جائے، بہت ہی سنبھال کے میں کہہ رہا ہوں لیکن حقیقت کہنا پڑ رہا ہے، ایسا کوئی مسئلہ آ جائے تو ہم لوگ سوچتے ہیں کہ گھر کی بات چھپی رہے، بھائی ہفتہ دو ہفتہ چھپی رہے گی، اس کے بعد تو شاید آپ کم سنیں، سوسائٹی میں اس کا ذکر زیادہ ہوگا۔ تو آج آپ گھر میں چھپا رہے ہیں، علماء تک کے پاس اپنی بچی کو لے جا کے اس کی اصلاح کرنے کے لیے کوشش نہیں کر رہے ہیں، لیکن کل کو یہ بات تو سوسائٹی میں آنے والی ہے، کم از کم علماء کے پاس لے کے جائیے، اس کو سمجھائیں گے۔ دیکھیے زبان میں اثر ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے گا، بعض علماء کی زبانوں کا اثر ہوتا ہے، اور میں نے خود دیکھا ہے، جو کسی کی بات نہیں مان رہا تھا، عالم دین نے اس کو ایک جملے کے ذریعے سے چینج کر دیا ہے، زبانوں میں اثر ہے۔ اسی لیے یہ جو آپ استخارہ کراتے ہیں، استخارہ کیوں؟ استخارے میں کون سی خاص بات؟ ایک دعا ہے، قرآن مجید ہے، آپ بھی قرآن اٹھائیے، دعا پڑھیے، ترجمہ دیکھ لیجئے، سمجھ میں آ جائے گا۔ نہیں، وہ جو عالم نے دعا پڑھی ہے اس کا اپنا اثر ہوتا ہے، غور فرما رہے ہیں آپ؟ وہ جو عالم نے اپنی زبان سے کلمات پڑھے ان کا اثر ہے، جب کلمات کا اثر ہے تو وہ عالم جب سمجھائے گا تو اس کا بھی اثر ہوگا۔ لہٰذا اپنی بچیوں، اپنے گھر کی امانتوں، اپنے گھر کی ان قیمتی چیزوں کی حفاظت کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ سب سے بڑی ذمہ داری ہمارے کاندھے پہ یہی قرار دی گئی ہے کہ اس عزاداری کو آئندہ نسلوں تک پہنچانا ہے۔ صرف ہمیں اپنی قبر روشنی میں نہیں پھیلانی ہے، بلکہ اپنی نسلوں کی قبروں میں بھی روشنی ہونی چاہیے۔ اس مسئلے میں کوئی کسی قسم کی شرم کی بات نہیں ہے، گھبراہٹ کی بات نہیں ہے، بے چینی کی بات نہیں ہے، جب تک بات گھر کے اندر ہے آپ سنبھال سکتے ہیں، لیکن اگر خدا نخواستہ ہمارے ہاتھ سے بات نکل گئی تو پھر نہیں سنبھال پائیں گے۔ ہم دیکھ رہے ہیں 6 مہینے 8 مہینے کے اندر جھگڑے ہو رہے ہیں، یہ عجیب مسئلہ ہے۔ ایک مرد مومن کو سمجھایا کہ بھائی یہ کام نہ، ایک سامنے سمجھایا یہ کام نہ کیجئے، کہا نہیں ہمیں پڑوڑتا ہے۔ بھائی کیسے پڑوڑتا ہے بھائی؟ کہا ہم دونوں اپنا اپنا مذہب پالتے ہیں۔ یہ لفظ بھی میں نے پہلی بار بامبے میں سنا تھا، پالتے ہیں، ہم دونوں اپنا اپنا مذہب پالتے ہیں۔ دیکھیے میں صاف لفظوں میں کہہ رہا ہوں، یا تو آپ یہ مان لیجئے کہ آپ بزدل ہیں، یا یہ مان لیجئے کہ آپ کے گھر میں روز جوتے چپل چلتے ہیں۔ متوجہ ہیں یا نہیں ہیں؟ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ۔ یہ جو آپ نے بڑی آسانی سے کہہ دیا کہ ہم دونوں اپنا اپنا مذہب پالتے ہیں، اس کے معنی یہ ہے کہ آپ یا تو بزدل ہیں، اپنے گھر میں آپ میں ہمت نہیں ہے کہ جناب سیدہ کے قاتلوں پہ لعنت بھیج سکیں، اور اگر آپ بزدل نہیں ہیں تو ایک دن لعنت بھیجیے گا، جوتے چپل چلیں گے، تو دونوں صورتوں میں گھر کا سکون جائے گا یا نہیں جائے گا؟ تو یہ تو عجیب چیز ہے، ہم دونوں اپنا اپنا مذہب پالتے ہیں۔ بھائی آپ دونوں نے اپنا اپنا مذہب پال لیا، ٹھیک ہے، وہ آئندہ آنے والی نسل کس مذہب کی ہوگی؟ وہ تو پھر کوئی تیسرا مذہب ڈھونڈ کے لے آئے گی، ہے یا نہیں؟ لہٰذا یہ کام کبھی نہ کیجئے، ہم اپنا مذہب پالیں گے، وہ اپنا مذہب پالے گا۔ ہم نے دیکھا ہے، ان بچوں کو دیکھا ہے کہ جو بیچارے نہ باپ کے مذہب کے نہ ماں کے مسلک و مذہب کے، وہ بیچارے کچھ تیسرے ہی رنگ کے نکلتے ہیں۔ یہی اپنے ہندوستان کی بات نہیں بتا رہا ہوں، ایک بغل کے ایک پڑوس ایک دوسرے ملک کی بات بتا رہا ہوں۔ ایک مرد مومن کو میں نے دیکھا کہ ان کے صاحبزادے 9 محرم یعنی شب عاشور لال لال کپڑا پہنے بچے کو لے کے چلے آ رہے ہیں۔
خود کالا کپڑا پہنے ہیں، وہ لال لال بچہ پہنے، خیریت کیا ہو گیا؟ ارے وہ آفس سے نکلا تھا، میں نے کہا مجھے آج دیر ہو گئی ہے، میں گھر پہ نہیں آ پاؤں گا، تم بچے کو تیار کر کے نیچے بھیج دو، میں مجلس میں لے جاؤں گا۔ انہوں نے تیار کر کے لال کپڑے کے ساتھ بھیج دیا۔ میں نے کہا کیوں؟ خیریت؟ ان کو نہیں معلوم کہ شب عاشور ہے؟ کبھی انہیں کیسے پتا ہوگا؟ وہ ہمارے مذہب کی ہیں ہی نہیں۔ یہ یاد رکھیے گا، اگر ایسی تربیت گھر میں ہو رہی ہے تو جب تک آپ کا پریشر ہے وہ فرش ازا پہ آ گیا، لیکن وہ گھر میں روز عاشور بھی لال ہی کپڑا پہنے گا۔ توجہ دیجیے، بہت خطرناک مسئلہ ہے، ہم اس کو بہت نارمل سمجھتے ہیں، یہ بہت بڑی مشکل ہے، اسے ہمیں حل کرنا ہے۔ وہ زمانے کے جس زمانے میں انسان لوگوں کے مسلک اور مذہب کو اپنے مطابق بدل لیتا تھا، یہ بہت مشکل زمانہ تھا، وہ گزر گیا۔ آج یہ کام نہ کیجئے، نہیں ہونا چاہیے۔ بڑی آسانی سے ہم کہہ دیتے ہیں جب بچی لے کے آ رہے ہوں کہ میں تو اسے تبدیل کر دوں گا، آپ اسٹیمپ پیپر پہ لکھ کے دیجئے کہ آپ تبدیل کریں گے، تبدیل ہوں گے نہیں۔ ہے کوئی گارنٹی؟ بھائی آپ تبدیل نہیں ہوں گے، اس کو کیسے آپ لکھ کے دیں گے بھائی؟ کیا بھروسہ؟